ہاں جی کہتا ہے جی جوڑ whoever cause on any part of body of person whoever cause on any part of body of person other than the head or face hurt which leaves a mark of wound whether temporary or permanent is said to cause جوڑ. ٹھیک ہے کوئی بندہ جو کہ سر اور فیس کے علاوہ سر اور فیس کے علاوہ جہاں پہ کوئی چوٹ کرتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اگر اس ہرٹ سے کوئی زخم پڑا ہو چاہے وہ عارضی ہو یا پرماننٹ ہو ٹیمپریری ہو یا پرماننٹ ہو تو اس کو کہیں گے اس نے جڑ کمٹ کیا اس نے جوڑ کمٹ کیا. جوڑ کی دو اقسام ہیں جوڑ جائفہ جوڑ غیر جائفہ. جو جائفہ نہیں ہے وہ غیر جائفہ ہے. کہتا ہے جائفہ whoever cause جوڑ in injury extend to body cavity of trunk. باڈی کیوٹی آف ٹرنک مطلب آپ کے پیٹ کے اندر کوئی چیز چلی جائے ٹھیک ہے تو آپ کا مطلب کیوٹی مطلب اندر تک تو اس کو کہیں گے باڈی کیوٹی آف ٹرنک از سیڈ ٹو کاز جائفا. اس کو جائفا کہیں گے. ٹھیک ہے مطلب آپ کا وائٹل پارٹ پہ جو انجری کاز ہوتی ہے اس کو جائفا کہیں گے باڈی کیوٹی آف ٹرنک. ٹھیک ہو گیا. آگے جائفا کی پنشمنٹ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے who are by doing any act with intention of causing hurt to any person with knowledge is likely to cause جائفا. is likely to cause جائفا. Such person shall be liable to arch which shall be 1/3 and may also be punished with imprisonment of other description for a term which may extend to 10 years as تعزیر. کیا جی 10 year as تعزیر. ان کو 10 سال سزا دی جائے گی ایز اے تعزیر. ٹھیک ہو گیا. جو کوئی جائفہ کرے گا اس کو 10 سال سزا دی جائے گی تعزیر کی. ٹھیک ہے 10 سال سزا دی جائے گی تعزیر کی. آگے جی آپ کا غیر جائفہ. اب جو جائفہ نہیں ہے وہ غیر جائفہ ہے مطلب یہ وائٹل پارٹ کے علاوہ جہاں پہ بھی انجری کاز ہوگی وہ غیر جائفہ ہے. ٹھیک ہے وہ غیر جائفہ. کہتا ہے whoever by doing any act with intention of causing hurt to person or with knowledge that is likely to cause hurt to such person cause jaifa to such person shall be liable to arch which shall be 1/3 of diyat and may also be punished with imprisonment of other description for a term which may extend to 10 years. سمپلی وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جائفہ کرے گا تو 10 سال تک سزا دی جائے گی. آگے غیر جائفہ کہتا ہے whoever cause جوڑ which does not amount to جائفہ مطلب جو جائفہ نہیں ہے وہ غیر جائفہ ہے. جو جائفہ نہیں ہے وہ غیر جائفہ ہے. جیسے جو ایموویبل نہیں ہے وہ مطلب جو موویبل نہیں ہے وہ ایموویبل ہے. ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ڈیفینیشن دیتے ہیں. اس میں کیا چیز آ رہی تھی فالوئنگ کارڈز. اب یہاں پہ بھی ایک فارمولا ہے بی ڈی ایم ایم ایچ ایم. ٹھیک ہے یہ آپ کو چیزیں کنفیوز کریں گی اس کے ساتھ شجا کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ نے شجا کرنا ہے اس کو نہیں کرنا. یہ کریں گی تو نہ آپ کو شجا یاد رہے گا نہ یہ آپ کو غیر جائفہ یاد رہے گا. تو آپ نے شجا والا رکھنا ہے. شجا والا اگر پوچھتا ہے تو شجا میں سے پوچھ لیتا ہے. اس میں سے بہت کم پوچھتا ہے اور پریکٹیکل بھی ان کا بہت کم ہی ہے. ٹھیک ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. کہتا ہے فالوئنگ کائنڈز آف غیر جائفہ. ٹھیک ہے فالوئنگ کائنڈز آف غیر جائفہ کون سی؟ دامیہ بدیہ متلائمہ مدیحہ ہاشمہ مناقلہ.
وہی سیم نام ہے نہیں میڈم یہ الگ ہے؟ آخری دو سیم ہیں، باقی چینج ہے. ہاشمہ اور مناقلہ سیم ہے، باقی سارے چینج ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سر ہاشمہ میں وہی جھلی کا وہ ہوتا ہے، اور مناقلہ میں ڈسلوکیٹ ہونا، جو ہاں ان کے ورڈ مطلب لٹرلی میننگ ہے. ہاں ہاں ہاشمہ جی. میں وہ میمبرین کا ریپچر ہونا، اور مناقلہ میں ڈسلوکیٹ ہو جانا، فریکچر ہو جانا. نہیں، ہاشمہ میں ہے میڈم کہ بس وہ فریکچر ہو جانا، ڈسلوکیٹ نہیں ہوتی. مناقلہ میں ڈسلوکیٹ ہو جی جی جاتی ہے. سر وہی جی اس کا وہ ہوتا ہے نا. جی جی جی. اور جو مناقلہ ہے اس میں تو وہ ڈسلوکیشن، ڈسلوکیٹ منتقل جاتی ہو ہے. جانا، ہاں جی فریکچر ہو جانا، ہاں بون جی کا بون، ان ہاں دونوں جی. مطلب بون خاص طور پہ. آگے کہتا ہے جی ہو اور کاز غیر جیفا in or cause غیر جیفا in which skin is ruptured and bleeding occur. یہاں پہ آپ کا بلیڈنگ اکڑ ہو جاتی ہے، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہے آپ کا، یہاں پہ بلیڈنگ ہو جائے وہ ہے in which the skin is ruptured or bleeding occur is said to cause دامیہ. is said to cause دامیہ. آگے کہتا ہے جی آپ کا بائی کٹنگ اور انسائزنگ دی فلیش، مطلب یہاں پہ آپ کو فلیش گوشت کو کٹ جو لگاتے ہیں، یہاں پہ بونز ایکسپوز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، بدیہ، یہ بدیہ. آگے کہتا ہے جو آپ اس میں دیکھنا ہے کہ کیٹیگری وائز یہ تھوڑی سیریس اوفینس سیریس ہوتی جا رہی ہے. پہلے میں کو تھوڑی سلائٹ ہارم ہوتی ہے، سیکنڈ میں پھر مور سیریس، پھر مور سیریس، پھر سیریس، اسی طرح آگے آپ کی جاتی ہیں. آگے تھرڈ میں کہتا ہے لیسریٹنگ دی فلیش، کہ یہاں پہ آپ کا گوشت کو کاٹ لیتے ہیں، مطلب گوشت تھوڑا لٹک جاتا ہے. لیسریٹنگ تھوڑا لٹک جاتا ہے، گوشت کاٹ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، تو اس کو کہیں گے متلائمہ. آگے فور میں ہے ایکسپوزنگ دی بون ایکسپوز ہو جاتی ہے، مطلب اگر ٹانگ پہ لگی ہے تو ٹانگ کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی، تو اس کو کہیں گے آپ کا مدیحہ. بون ایکسپوز ہو گئی. آگے فور میں ہے کہ فریکچر دی بون فریکچر کرتے ہیں لیکن ڈسلوکیٹ نہیں ہوتی، تو اس کو کہیں گے ہاشمہ، اس کو کہیں گے ہاشمہ. اور آگے کہتا ہے فریکچر اینڈ ڈسلوکیٹنگ دی بون از کالڈ مناقلہ، وہ مناقلہ ہے جی. کہ اگر آپ کی بون فریکچر ہو جاتی ہے، ڈسلوکیٹ نہیں ہوتی، ہاشمہ. اگر فریکچر اور ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے، یہ مناقلہ. ٹھیک ہے. اس پہ جو سزائیں ہیں، سزائیں بھی وہی کوئی خاص نہیں ہے. میں ادھر سے ہے جی آپ کا اس کی جو سزائیں ہیں، دمان ہر کسی کے ساتھ لگے گا، ہر کسی کے ساتھ شل آلسو بی لائبل ٹو دمان. پہلے کی سزا دمیہ میں 1 سال ہے، بدیہ میں 3 سال ہے، متلائمہ میں 3 سال ہے، اور آپ کا جو مدیہ ہے 5 سال، ہاشمہ آپ کا 5 سال، اور مناقلہ میں 7 سال. ٹھیک ہے. یہ اس کی سزائیں ہیں. دمان ہر کسی مطلب دمیہ کے ساتھ بھی دمان لگے گی، اور بدیہ کے ساتھ بھی دمان لگے گی. یہ ہے آپ کا 337 ایچ اور 337 ایف. ٹھیک ہے. دمیہ F1، بدیہ F2، متلائمہ F3، اور متلائمہ، اس کے بعد آپ کا ہاشمہ اور مناقلہ. یہ آپ کی ہیں سزائیں F1 سے لے کے F3 تک. ویسے کنفیوزنگ ہے کافی. میڈم آپ شجاع پہ رہیں، بس اس کو نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ تو میں پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، بس یہ لیکن ہم نے پڑھنا تھا. چلیں جی آگے آپ کا جو تھرڈ ہے، آگے 337 ہم نے ایچ جی کل پڑھ لیا تھا ہم نے.
جی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ نیش نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کرتا ہے کوئی پسند تو اس کو 5 سال تک سزا ہوگی، اس کو 5 سال تک سزا ہوگی۔ آگے ریش اینڈ نیگلیجنٹ ایکٹ کرتا ہے تو اس کو 3 سال تک سزا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ نیشنل نیگلیجنٹ، یہ جو 337H2 یہ چیز آپ پڑھیں، یہ آپ کی پریکٹس میں بھی ہے، یہ آپ کی پریکٹس میں بھی ہے، اس کی ایفیاز ہوتی ہیں۔ کہتا ہے ہو ایور ڈز اینی ایکٹ سو ریشلی اور نیگلیجنٹلی ایز ٹو انڈینجر ہیومن لائف، کہ وہ کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جس سے انسانی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسانی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، یا پرسنل سیفٹی آف ادر، یا کسی دوسرے کی پرسنل سیفٹی کو خطرہ ہوتا ہے، شیل بی پنشڈ ود امپریزنمنٹ فار ٹرم وچ may extend to 3 month، 3 مہینے اس کو سزا دی جائے گی، اور یا فائن یا بوتھ۔ یہ آپ کی جو ہوائی فائرنگ ہے وہ یہی ایکٹ ہے، کہ آپ کی جو ہوائی فائرنگ ہے، ایک تو اس سے انسانی کسی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور آپ کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے ہوائی فائرنگ سے۔ ہوائی فائرنگ کی جو فیاض ہوتی ہیں وہ 337H2 کے تحت ہوتی ہیں۔ لیکن سر یہ نان ویلیبل ہے۔ اچھا میڈم 3 مہینے سزا ہے جی اس کی۔ سر، لیکن کاگنیزیبل ہے بٹ ناٹ بیلیبل ہے۔ اچھا جی سر، اور یہ 3 ایئرس والا بھی کاگنیزیبل ہے بٹ ناٹ بیلیبل۔ اور مزے کی بات ہے جو اوپر والا جو ہے نا یہ 337G، یہ کاگنیزیبل ہے بٹ بیلیبل ہے، حالانکہ 5 سال ہے اس میں۔ اچھا صحیح کہہ رہی میڈم۔ آگے جی آپ کا سر آپ پر سجاد حامیہ پر الگ تو ہے کاگنیزیبل اور نان انسپیکٹ آف 337H۔ جی میڈم یہ 337H2 ٹھیک ہو گیا۔ آ گیا جی آپ کا 337 آپ کی آئی، آپ کی خطا سے اگر کوئی کسی کو مطلب ہوا کاز ہرٹ بائی مسٹیک، کوئی مسٹیک سے اگر کسی کو ہرٹ ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے، وہ آپ کا ہرٹ مطلب اس پہ عرش لگے گی یا دمان لگے گی، ایز پر سرکمسٹانسز آف کیس، ایز پر سرکمسٹانسز آف کیس۔ آگے کہتا ہے کاز ہرٹ بائی مین آف پوائزن، کہ کوئی آپ زہر دے کے کسی کو زہر دیتے ہیں، زہر دے کے کسی کو ہرٹ کرتے ہیں تو وہ ابھی آپ کا بائی مینز آف پوائزن آئے گا۔ کیا کہتا ہے ہو ایور ایڈمنسٹر ٹو اور کاز ٹو بی ٹیکن، ٹھیک ہے، مطلب جو آپ کا انتظامیہ بنتا ہے، لے کے آتا ہے یا لے کے دیتا ہے، یا کاز ٹو بی ٹیکن بائی اینی پرسن اینی poison or any stupefying, intoxicating, unwholesome drug, such other thing which with intent to cause hurt to such person or with intent to commit or facilitate commission of offense or knowing it likely that he will be thereby cause hurt may in addition to punishment of arch daman provided for the kind hurt cause be punished having regard to the nature of hurt cause with the imprisonment of a daily description for a term which may extend to 10 years۔ ٹھیک ہے، اب کو ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کو ایڈمنسٹریٹ کرتا ہے یا کاز کرتا ہے، مطلب خود لے کے دیتا ہے یا کسی سے یہ کرواتا ہے، کاز بنتا ہے کسی سے کرواتا ہے، کیا کوئی پوائزن یا اسٹیپ فوئنگ ہے، یہ بھی آپ کی ایک اس میں آ جاتی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے لکھا تھا اس پہ اسٹیپ فوئنگ، آپ کا اسٹیپ فوئنگ ہے، یہ بھی نشہ آور چیز ہے، اسٹیپ فوئنگ ہے یہ سر نشہ۔ جس میں حواس چلے جاتے ہیں بندے کے تھوڑی دیر تک نا، مطلب کہ بالکل ہوں صحیح کہہ کنڈیشن رہی میں ہیں چلا جاتا ہے جیسے۔ جی
دماغ مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے دماغ کی، ہاں جی. ٹیمپریری یا پرماننٹلی. اور آگے انٹاکسیکیٹنگ کے کوئی آپ کا وہ نشہ ور کوئی چیز، اور آپ کی ہولسم ڈرگ، یہ بھی یہ کوئی میوزرسیت ڈرگ ہے، ٹھیک ہے، یا سچ ادر تھنگ جو کہ ود انٹینٹ ٹو کاز ہارٹ، جس سے کسی کو ہارٹ کاز ہو، یا کوئی اس ایکٹ کو کمٹ کرے یا فیسیلیٹیٹ کرے، ٹھیک ہے، کمٹ کرے یا فیسیلیٹیٹ کرے ان ایڈیشن ٹو پنشمنٹ آف عرش آزمان. کہتا ہے اس کو عرش اور دمان کے علاوہ، عرش بھی لگے گی ان ایڈیشن ٹو عرش یا دمان، جو ایز پر سرکمسٹانسز آف کیس، ٹھیک ہے، be punished for having regard to the nature of heart cause with the imprisonment of under discretion of a term which may extend to 10 years. اس کو 10 سال سزا بھی ہوگی، عرش اور دمان بھی لگے گی، ساتھ 10 سال سزا بھی ہوگی. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں، کسی کا کوئی کوشچن، کوئی کنفیوژن؟ اینی ون، سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم ایف آئی آر آتی ہے ہمارے پاس ہارٹ کیسز کی، تو اس میں کافی زیادہ ہارٹ لگے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ بھی کور ہو جاتے ہیں یہ دمان والے، کیونکہ ان کا یہ تو نان کاگنیزیبل اوفینس ہے. لیکن اگر خالی ایک نان کاگنیزیبل اوفینس ہو، یعنی دمان 1 سال سزا ہوتی، تو کیا پولیس اس کی ایف آئی آر کاٹے گی؟ اگر یہ خالی وہی لگا ہوگا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو بس مطلب اتنا، یہ میڈم کیونکہ سم ٹائم تو پولیس کوئی نہیں کاٹتی، اور ان کو پریسیج کو اس کو کیسے انفورس پیسہ کروائیں گے؟ پیسہ مل جائے تو پولیس کچھ بھی کرا لو پولیس کو. سر دوسرا طریقہ پھر کمپلینٹ کا ہوگا اس کا انفورس کروانے کے لیے؟ ہاں جی، پرائیویٹ کمپلینٹ جہاں پہ میڈم کچھ نہیں نہ بنتا نا، وہاں پہ پرائیویٹ کمپلینٹ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں ادھر بیٹھا تھا ہائی کورٹ میں جسٹس مشتاق احمد صاحب کے پاس، انہوں نے 22 بی فائل کی، جسٹس آف پیس نے وہ خارج کر دی. پھر وہ ریٹ میں آ گئے کہ جی یہ ہماری offense بنتی ہے، پرائما فیشی offense بنتی ہے، ایف آئی آر نہیں لاج کر رہے. وہ جسٹس آف پیس کے فیصلے کے اگینسٹ اس نے ڈائریکشن نہیں دی کہ آپ ایف آئی آر کریں، اس کے اگینسٹ ہائی کورٹ آ گئے. تو جسٹس مشتاق صاحب کہتے ہیں آپ چاہیں پھر پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر دیں. تو مطلب جہاں کچھ نہیں ہوتا پھر پرائیویٹ کمپلینٹ تو ہے نا، جو کہ ایڈمٹ ہی نہیں ہوتی بعد میں. کیا مطلب سر ایڈمٹ؟ سر اس دن کورٹ میں بھی میں نے دیکھا ایک ساتھ ہی سر 407 میں 3 کمپلینٹس آئی ہوئی تھی، ان سب کی ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی تھی 407 میں. تو اس میں ہمیشہ پرائیویٹ کمپلین ہوتی ہے 407 میں؟ آ سکتی ہے میڈم. سر پہلے وہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ 22 اے میں دیتے تھے، وہ 1995 کی ایک اتھارٹی تھی سپریم کورٹ کی، وہ دے کے تو چلو جی وہ ہو جاتا تھا 22 اے میں بھی. اب تو 22 اے کی جب سے یہ دوسری ججمنٹ آئی اس کے بعد سے تو جج بھی نہیں کرتے. کون سی یہ خضر حیات کیس 470 والی؟ سر یہ آئی تھی یہ میڈم سر 2005 میں آئی تھی، پی ایل ڈی 2005 سپریم کورٹ 470 پیج پہ، ٹھیک ہے. اس پہ انہوں نے سکوپ کم کر دیا ہے کہ انہوں نے ایک پری کنڈیشنز رکھی ہیں 22 کو فائل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. جی پری سر کنڈیشنز کے آپ نے کے پاس یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں، مطلب ایسے ہی مطلب ہے. میں نے نکاح کرا کے نا میں نے 22 موو کی، ٹھیک ہے. تو ادھر بیٹھے تھے حافظ رضوان عزیز، ٹھیک ہے. اچھا جی سر. حافظ رضوان عزیز صاحب بیٹھے تھے. اب میں نے 22 کے مطلب شرٹر ملے کہ وہ تنگ نہ کریں، ہراس نہ کریں پولیس والے یا ان کے ماں باپ، ان کی جان کو خطرہ ہے. میں گیا جج صاحب کے پاس، وہ کمپلینٹ جو بی تھی وہ بھی ساتھ تھی. تو جج صاحب بات کی کہ جی آپ ایسے نہ کیا کریں، کل کو آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی ایسے ایسے. پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا آپ اپنے کلائنٹس کو صحیح گائیڈ کیا کریں ایسے ایسے ایسے.
تو اپنا مطلب وہ حساب لینے کہتے ہیں جی یہ جائیں جی یہ لے آئیں، اندر پڑی رکھی ہوئی تھی اس نے 470 والی سائٹیشن. میں نے کہا جی مجھے پتا ہے. کہتے نہیں نہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، میں پڑھ کے سناتا ہوں، یہ پڑی کنڈیشن ہے، یہ پڑی کنڈیشن ہے، یہ پڑی کنڈیشن ہے. مجھے بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا. میں جج صاحب نے کہا، میں کہ یار تم یہ جو آپ ہے نا میری یہ پٹیشن، یہ مجھے میری پٹیشن آپ خارج کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ میں نے مطلب یہ نہیں بنتی، آپ خارج کریں، میں لے جاؤں گا ہائی کورٹ کے اندر. وہ کیسے مجھے پروٹیکشن نہیں دیں گی؟ اسٹیٹ از ریسپانسبل ٹو پروٹیکٹ اٹس سٹیزن اگینسٹ دی پرسن ہو ہراسنگ دیم. میں نے چنگی مطلب جج صاحب کو سنائی ہے. میں نے کہا آپ ادھر جب آ جاتے ہیں نا آپ کا دماغ تھوڑا جو ہے نا چینج ہوتا ہے، اسٹیبلش میں آ جاتے ہیں. آپ کریں میری اس پہ کمپلین خارج، کیسے آپ خارج کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے. سر تو وہی میں تو بات ہے، یہی کہہ کے ریلیف نہیں دیتے، جیسے میں یہی ریلیف کہہ انہوں کے نے گھر واپس لے آ کے گیا. میں جانا کہ ہے. جو کرنا ہی کر لو، میں ہائی کورٹ چلا جاؤں گا. اور میں سر یہی آرڈر جا کے آپ کے ہائی کورٹ جا کے یہی آرڈر دکھاؤں گا کہ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ بیٹھے ہیں جج آپ کے. پھر وہ انہوں نے اسٹرکٹ آرڈر کیا تھا کہ اسٹرکٹلی مطلب کہ ان کو ہراساں نہ کیا جائے. تو ایسے ہے کہ بونگے جج جو کے بعد میں نا اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتے. اس سے پہلے وہ میری ایک سائلہ بتا رہی تھی کہ اس سے پہلے بھی اس نے ایک وکیل صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اس جج نے. میں نے پھر سر اسے سیدھا وہ بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے میرے حساب سے. سر کون بات کریں آپ؟ میں حمزہ بات کر رہا ہوں. سر ان کی نا میں نے سنا ہے کہ ان کی ایک ججمنٹ جو ہے نا، جو انہوں نے پتہ نہیں 30-35 پیجز کی لکھی تھی، وہ بیٹھ گئی ہے اپروو ہو کے. وہ بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا، حافظ زبیر عزیز صاحب. حافظ رضوان عزیز، وہی جو وہ کوآپریٹو میں بیٹھے ہیں. ہاں کوآپریٹو میں گراؤنڈ پہ بیٹھے ہیں. سر یار ان کی حمزہ صاحب بالکل کمپیٹنٹ ہوں گے، مجھے ان کی کمپیٹنسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے. لیکن میں نے نکاح کرایا 22/22 فائل کی. میں نے کہا کہ مجھے ہراساں کر رہے ہیں میرے ماں باپ، میرے یہ پولیس والے، مجھے شیلٹر دیا جائے، مجھے پروٹیکشن دی جائے. وہ مجھے نا تقریر کرنے لگے جی یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. آپ کلائنٹس کو آگے گائیڈ نہیں سکھاتے. اس سے پہلے بھی وہ ایک وکیل صاحب کے ساتھ بدتمیزی کر چکے تھے. میں نے اس کو اچھی بھلی مطلب سنائی. وہ پیچھے 2-3 وکیل آئے اور اس نے مجھے آ کے تھپکی دی کہ ٹھیک کیا آپ نے. میں نے اس سے اور زیادہ بدتمیزی نہیں کی. میں نے کہا آپ یہ میری پٹیشن کو خارج کریں، میں ہائی کورٹ چلا جاؤں گا، یہی آپ کی ٹیسٹڈ کاپی لے کے چلا جاؤں گا. میں ان کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ مجھے شیلٹر نہیں دیتے. مجھے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، میری فنڈامنٹل رائٹ ہے، میری آرٹیکل 9 ہے، لائف ٹو لبرٹی، لائف ٹو لائف. آپ کیسے مجھے شیلٹر نہیں دے سکتے؟ سر تو کس اس کے سیکشن بعد کے نے اندر پھر آپ نے petition کی تھی؟ جی میڈم کس سیکشن کے انڈر؟ 22 بھی میڈم 22 بھی. 22A کا جو ہے نا 22A کا 22A6 کا جو 3 ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ ایکسیس فیلر اور نیگلیکٹ دی پاور آف اینی پولیس آفیسر، کہ وہ اگر پاور کو ایکسیس کر لیتے ہیں یا فیل کرتے ہیں، مطلب وہ یا نگلیکٹ کرتے ہیں. ایکسیس کیا ہے کہ اپنی پاور سے زیادہ بیونڈ چلے جاتے ہیں، جیسے کسی کو ہراساں کرنا بیونڈ چلے جاتے ہیں، یا وہ اپنی پاورز کو نگلیکٹ کرتے ہیں، مطلب وہ لاپرواہی برتتے ہیں. یا تھرڈ والی کہ فیل ہو جاتے ہیں کہ پاور ان کے پاس ہے لیکن وہ ان کو پاور کو ایکسرسائز کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں. ان 3 چیزوں پہ تو پھر جج صاحب نے، میں وہ میرے پاس ابھی واٹس ایپ میں ہوگا، اس نے پھر اسٹرکٹلی آرڈر کیا تھا کہ ان کو دی کنسرنڈ ایس ایچ او اسٹرکٹلی آرڈر ٹو پروٹیکٹ دی پٹیشنر اینڈ دیئر ہسبینڈ. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جج صاحبان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں. کمپیٹنٹ ہوں گے اچھی بات ہے، لیکن جو ہمارا ریلیف بنتا ہے وہ مجھے سنانے دکھانے لگ گئے جی یہ 470 ہے، یہ پری کنڈیشنز ہیں. میں کہ یار مجھے نہیں پتا پری کنڈیشن کیا ہے، آپ میری اپلیکیشن ڈسمس کر دیں بس، دیٹس اٹ. چلیں جی آگے جی آپ کا 337 جے تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو. ہماری بحث بھی کافی لمبی ہو گئی ہے. سر جے دوبارہ سے سمجھا دیں، میرا نیٹ ختم ہو گیا تھا. میڈم کسی کو آپ پوائزن دے کے ہرٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو 10 سال تک سزا ہوگی. 337 جے کہتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ کالے پتھر والی ہی ہوگی سر، سیم ہی 10 سال ہی تھی. وہ عدیل احمد اس میں کوریسو سبسٹانس کی بات کی گئی ہے، وہ سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے، وہ سم تھنگ ایلس. ہاں وہاں پہ بھی پوائزن کی بات کی گئی ہے، وہاں پہ بھی پوائزن ہے. ٹھیک ہے، 7 کوریسو سبسٹانس ہیں، یہاں پہ پوائزن ہے، اور اس کے علاوہ کوئی انٹاکسیکیٹ نشہ آور کوئی چیز دے دیتے ہیں. نشہ آور سر اس کوئی سے تو موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے نا. وہ دوسرا جو ہم نے پڑھا کالے پتھر والا، وہ زیادہ زہریلا مادہ ہے. ہاں جی میڈم صحیح کہہ رہی ہیں. سر اس میں جو یہ میڈیکل سٹور والے دے دیتے ہیں، یہ بھی اس میں آ جائیں گی؟ میڈیکل سٹور والے جو میڈیکل جو حمزہ صاحب، حمزہ بات ہے نا نام ہے آپ کا؟ جی جی سر جی. حمزہ صاحب وہ آپ کا جو میڈیسن ہے نا، وہ ٹوٹل آپ کی وہ پوائزن والی نہیں ہوتی، اس میں کچھ کوانٹٹی ہوتی ہے، 1%، 2%، 3% آپ کی نارکوٹکس کی یا کسی اور چیز کی، تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے اس میں. سر اس میں یہ ہے کہ کیا نام ہے، آج سے نا 4-5 سال پہلے وہ ٹینو ہے ایک، وہ گلے کھانسی میں پیتے ہیں سارے، وہ ہوئی تھی ایسا ہے کہ وہ سب نے پی تھی نا، جنہوں نے پی تھی وہ مر گئے تھے. اچھا تو وہ میڈیکل سٹور والوں کو بھی لے کے چلے گئے تھے پکڑ کے، میرے خیال سے وہ اسی میں لے کے گئے ہوں گے. ہاں جی، پھر وہ یہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی آپ کا 337 آپ کا جے اور کے سمپلی وہ کہتا ہے کہ آپ کنفیشن کروانے کے لیے یا کوئی پراپرٹی کو ریسٹور کروانے کے لیے، واپس لینے کے لیے یا چھیننے کے لیے کوئی ہرٹ کاز کرتے ہیں، تو وہ 337 کے میں آئے گی، اور اس کی جو سزا ہے وہ اس کی سزا ہے 10 سال. ٹھیک ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں کے میں. کیا کہ یا تو آپ اس کو ہرٹ کاز کرتے ہیں، مطلب فار اینی کنفیشن اور اینی انفارمیشن، کوئی کنفیشن کروانے کے لیے یا انفارمیشن کے لیے. ٹھیک ہے، اس سے کوئی انفارمیشن لینے کے لیے یا کوئی کنفیشن کروانے کے لیے جو ہرٹ کاز کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے. یا وچ میں لیڈ دی ڈیٹیکشن آف اینی اوفینس or misconduct or person or purpose of constraining suffering or any person instead in the sufferer to restore or cause to restoration of property, valuable security to satisfy any claim or demand. کہ کوئی آپ اس سے کنفیشن کے لیے یا کوئی انفارمیشن لینے کے لیے یا کوئی چیز ریسٹور کروانے کے لیے، کوئی پراپرٹی ریسٹور کروانے کے لیے یا ویلیوبل سیکورٹی کو ریسٹور کروانے کے لیے جو آپ اس سے کرتے ہیں، تو ویلیبل سیکورٹی کے لیے اس کو جو آپ ہرٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ان ایڈیشن ٹو قصاص، عرش اور ضمان. ٹھیک ہے، یا تو آپ کو قصاص لگے گی یا عرش لگے گی یا ضمان لگے گی. ان کے علاوہ آپ کو جو لگے گی وہ ہوگی any cause may be provided for the kind hurt be punished for or nature which he is liable to 10 years. یہاں پہ بھی 10 سال ہے کہ اس کو پھر 10 سال سزا لگے گی. ٹھیک ہو گیا. آ گیا جی آپ کا پنشمنٹ فار ادر ہرٹ، یہ ہمارا لاسٹ سیکشن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ گیا جی آپ کا ہارٹ، ادر ہارٹ. کہتا ہے whoever cause hurt not mentioned here before، اس سے پہلے جو مینشن نہیں کی گئی، which endanger the life which suffer remain severe bodily pain for 20 days or more، جو کہ 20 دن یا 20 دن سے زیادہ کے لیے کوئی بنتی ہے آپ کی وہ سزا کا. ٹھیک ہے، اور render him unable to follow ordinary course of nature for 20 days or more، یا تو اس کو 20 دن یا 20 دن سے زیادہ پین ہوتی رہتی ہے، یا وہ
انیبل فیل کرتا ہے کوئی کام کرنے سے، کرنے یہ وہ انیبل ہو جاتا ہے، کوئی کام وہ جو کام پہلے کر سکتا تھا وہ نہیں کر سکتا کتنی 20 دن یا 20 دن سے زیادہ کے لیے، تو اس کو دمان لگے گی، ٹھیک ہے، ود امپریزنمنٹ فار ٹرم وچ ایکسٹینڈ ٹو 7 سال، 7 سال اس کو سزا ہوگی یا پھر ٹھیک ہو گیا۔ جو بندہ کوئی اور offense کرتا ہے جس میں کے لیے اس کو 20 سے دن یا زیادہ کے لیے پین ہو جاتی ہے، یا 20 دن یا اس سے زیادہ کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا، تو اس کو 7 سال تک سزا دی جائے گی۔ آگے کہتے ہیں whoever cause hurt not covered by subsection 1، مطلب جو with imprisonment for a term which may extend to 2 year۔ اب جو سیکشن 1 میں کور نہیں ہو رہی، مطلب سیکشن 1 میں تو کہا گیا کہ 20 دن تک کسی کو فائن مطلب ہوتی ہے، آپ کو مطلب 20 دن تک کسی کو پین ہوتی رہتی ہے، یہ زیادہ 20 دن سے زیادہ، 20 دن سے کم کسی کو پین ہوتی رہتی ہے، تو وہاں پہ اس کو دمان لگے گی۔ دمان کی سزا کیا ہے؟ وہی آپ کی 2 سال یا آپ کی اس کے امپریزنمنٹ 2 سال لگے گی، یا دمان، یا دونوں۔ یہ ہے آپ کا ہرٹ کا۔ باقی آگے آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قصاص ہرٹ جو قصاص پہ نہیں لگتی وہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں تک آپ نے اچھی طرح کرنا ہے۔ یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ سر کون واش روم میں بیٹھا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں اب کیا کہہ سکتے ہیں، آزادی ہے میڈم، ہر کسی کو آزادی ہے اپنی مرضی سے جو مرضی کریں۔ چلیں جی، یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی کوشچن، کوئی کنفیوژن۔ چلیں سر جی 11:48 ہو گئے۔ میڈم، کچھ نہیں ہوا، کیا ہوا؟ آج اتنے 4-5 دن بعد آج ہم نے کچھ اچھا پڑھا ہے۔ سر یہ سارے ادر ہرٹس میں آتے ہیں نا سارے یہ؟ میڈم آپ کے ہاتھ، سر اور شجا جیفا، یہ ان کے علاوہ جو ہوں گی وہ ادر ہارٹس میں ہوں گی۔ سارے ادر ہرٹس میں، اور میرا یہ سر جو 337 کی سیریز میں آ رہے ہیں اس میں اب یہ تو مطلب کہ اسقاط عمل بھی آتا ہے، یہ سارے یہ بھی ادر ہرٹس میں ہی آئیں گے نا؟ ہاں جی میڈم، یعنی اس کو ہم ایک ہی ٹیبل میں رکھ سکتے ہیں۔ ہاں جی۔ صحیح، یعنی ادر ہرٹس میں مطلب شجا وجہ اور یہ چیزیں نہیں آتی ہیں؟ شجا وجہ نہیں آتی میڈم، شجا تو اسپیشل ایک کائنڈ رکھی ہوئی ہے انہوں نے، شجا وجہ نہیں آتی میڈم۔ اور کسی کا کوئی کوشچن؟ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، ہم یعنی اس میں جتنی کوئی ایفرٹ کرنٹ کرتے ہیں۔ شرنٹ آ سکتا ہے، باڈی نہیں پین جو کرنٹ ہے نئے میڈم نئے؟ کون سا انٹینشنل ہوتا ہے؟ کرنٹ تو جان کے کوئی مارے تو پھر تو ہے۔ تو سر یہ انٹینشنل ہی کہہ رہے ہیں نا سر، ہوں ان انٹینشنل تو نہیں کہہ رہے سر، یہ انٹینشنل ہرٹس ہے نا، ہوں تو اس کرنٹ شرنٹ اور اس طرح چیز کا ذکر نہیں ہے، تو پھر یہ ادر ہرٹس میں ہی آ جائیں گی سر۔ ہاں جی۔ ایک منٹ رہ گئی ہے آپ کی میٹنگ۔ چلیں جی،
بیسٹ آف لک انشاءاللہ. آپ کا منڈے والے دن ٹیسٹ ہوگا. جی سر اوکے انشاءاللہ. سر. جی میڈم ناز آپ سو جائیں. یہ میسج آیا ہوا ہے کسی نے بھیجا ہے, پتہ نہیں ٹیسٹ اوکے کر. سر, اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. سر کس نے بھیجا؟ ہاں اچھا سر. آپ کی میڈم کوئی ویل وشر ہوگی کوئی جو آپ کو آپ کے لیے اتنی ویل وشنگ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ سو جائیں. بس ابھی